बाजी, जल्दी हो। कोई पीछे से कहता है ओए वो छक्का जा रहा है, कोई ये कहता है। इनको खुसरा। पैदा कोई करता है, पालता कोई है। 2 नंबर ट्रांसजेंडर्स, ख्वाजा सरा। जिंदगी के बहुत सारे किरदारों में ये भी अहम किरदार हैं जो कभी आपकी और मेरी जिंदगी को मसरूर कुन लताफत से सजा देते हैं, कभी अपने नाच से, कभी अनगिनत अदाओं से और कभी अपनी खूबसूरत शख्सियत की वजह से। मगर यहाँ सवाल यह है कि ये खुसरा, बाजी, ट्रांसजेंडर्स कौन हैं? बाज़-औक़ात हम इनका नाम सुनते हैं या इनको देखते हैं तो कुछ नफरत का इजहार करते हैं, इनसे दूर भागते हैं और बाज़-औक़ात तो इनको बुरी तरह धुतकार देते हैं। मेरे भाइयों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया और ख़ानदान ने मुझको निकाल दिया क्योंकि मैं लड़की। जिंदगी के सफ़र में हम सब ये क्यों भूल जाते हैं कि इनके माँ बाप भी हमारे माँ बाप जैसे ही होते हैं। यहाँ पर एक्स या वाई क्रोमोसोम्स का ताल्लुक नहीं कि जिसकी तादाद से इंसान की पैदाइश पर कोई फर्क पड़ जाता है, बल्कि इन ख्वाजा सरा को जब हम देखते हैं तो हमें कुदरत के शाहकार और कमालात का मज़हर नजर आता है। आज के इस सफर में इन्हीं तमाम सवालात और जवाबात को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा अगर मैं घर से भागूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये लुबना है। कई ऐसे ख्वाजा सराए उनका फुद्दू लगा हुआ है, फंड दिए। वैसे तो ये ख्वाजा सरा हैं, माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, छोटे छोटे बहन भाई थे, मगर बहुत बाहिम्मत हैं और अपना काम बाकायदगी से करती हैं। आइए इनके हौसले और अज़्म की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम है लुबना, मैं चीचा वतनी की रहने वाली हूँ, चीचा वतनी पंजाब की। मुझे यहाँ पे हो गए कम से कम 23 साल। हाँ बस ये हिसाब लगा लें, छोटी उम्र में आई थी, बिल्कुल गरीब घर की थी, माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, छोटे छोटे बहन भाई थे और जैसे ही मतलब होश संभाली है अपनी जिम्मेवारियों पे लग गई थी। माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, उसी को एहसास होता है जिसका माँ बाप सर पे नहीं होता। कोई हमारा नहीं बना था, जैसे कि मामू बन जाते हैं, चाचू बन जाते हैं। चाचू तो हमारे इस दुनिया में थे ही नहीं, तो उसके बाद हमारे गांव के जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। फिर ऐसे हुआ कि जैसे जैसे मुझे एहसास होने लगा कि मैं पता नहीं अपने बहन भाइयों दूसरों से मुख्तलिफ क्यों हूँ, तो फिर भी मैंने अपने आप को महसूस नहीं कि शौक़ तो वही थे, दुपट्टा ओढ़ना, घर के काम करने, घर का मतलब ऐसे लड़कियों की तरह रहना। लेकिन बहन भाई मेरे डांटते थे, वो भी परेशान थे कि पता नहीं इसको क्या है। तो अब मुझे भी नहीं पता था कि शौक़ यही था कि महसूस यही होता था कि मैं लड़की हूँ। नहीं, बहन भाइयों ने तो मेरे उन्हें कोई सख्ती नहीं मुझ पे की, किसी किस्म की नहीं की, लेकिन मैंने एहसास उनका किया है क्योंकि मैं उनके पास रहती मुझे तो कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन मैं एक ख्वाजा सरा थी, ख्वाजा सरा का दर्द ख्वाजा सरा ही जानता है, आम इंसान कोई नहीं जान सकता। अगर मैं उनके पास रहती तो उनको लोगों ने होटिंग करनी थी, लोगों ने उनको कहना था हाय तुम लोग घर में ख्वाजा सरा है, हाय तुम्हारी बहन ख्वाजा सरा है, तुम्हारा भाई ख्वाजा सरा है। मेरी वजह से वो किस किस से झगड़े करते, क्योंकि हम तो पहले ही परेशानी का शिकार थे। माँ बाप का ना होना, इसकी वजह कितनी बड़ी परेशानी होती है। लेकिन मैंने खुद सोचा कि मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हमारे मोहल्ले में आते थे ना ख्वाजा सरा, जैसे कि ये बड़े बड़े ख्वाजा सरा, बूढ़े ख्वाजा सरा, जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी मतलब खुशियों में जाते हैं, कहीं शादी होती है तो बधाई लेने के लिए जाती हैं। उनके साथ एक ख्वाजा सरा आती थी, उनके साथ ना मेरा दिल मिल गया। जब मैं उसको देखती थी ना तो मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। तो मैं खुद ही परेशान होती थी। तो मुझे हालांकि घर वालों ने डराया हुआ था
کہ کسی اجنبی کی بات نہیں سننی, کسی اجنبی کے پاس کھڑے نہیں ہونا, اغوا کر لیتے ہیں, پتہ نہیں کہیں شہر بدل کے لے جاتے ہیں, بیچ دیتے ہیں. لیکن لوگوں سے ڈر لگتا تھا, لیکن اس خواجہ سرا سے نہیں لگتا تھا ڈر. وہ میری خواجہ سرا تھی کہ ہم سے نا تھوڑا سا دور رہتی تھی, گھنٹے کا سفر تھا. جیسے کہ ہم چیچا وطنی میں تھے تو وہ ساہیوال میں رہتی تھی, اس کے ساتھ میری جان پہچان ہوگی, ہیلو ہائی ہوگی. میں نے کسی دن نا ایک دن میں نے اس سے سوال ہی کر لیا, میں نے کہا اگر میں گھر سے بھاگوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا. اس نے بولا کہ جب تم گھر سے بھاگو نا کسی کے پاس نہ جانا, میرے پاس سیدھے آ جانا. ہمارے شہر میں خواجہ سرا تھے نا, ان کے پاس میں گئی پہلے جب میں گھر سے بھاگی تو ان خواجہ سراؤں نے بولا کہ یہاں پہ تو تمہارے گھر والے آ جائیں گے, دیکھ لیں گے تمہیں پکڑ کے لے جائیں گے, ہمارے لیے بھی مسئلہ ہوگا. مجھے ایسے آپ کرو کہ ہماری پرانے شہر میں سہیلیاں رہتی ہیں, آپ ان کے ساتھ پاس چلی جاؤ. اس ٹائم تو اتنے فون دور بھی نہیں تھے, پی ٹی سیل کا دور تھا, یہ عام دوسرے موبائل تو تھے نہیں. تو میں نے ان کا کہنا مان کے میں چلی گئی میاں چنو. ایسے میں نے پوچھا کہ یہاں پہ خواجہ سرا کہاں ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہمارا بتانا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے, تیری عزت کریں گے, تیری قدر کریں گے. لیکن جب میں اتری نا سٹاپ پہ, تو جب میں خواجہ سرا سے ملی تو مجھے نا کچھ تھوڑا سا نا ایسے محسوس ہوا کہ پتہ نہیں یہ خواجہ سرا ٹھیک نہیں ہے. وہاں سے میں نے پھر روڈ سے گزری تھی بس, تو وہاں سے میں نے آواز سنی کہ یہ تو ساہیوال کے لیے روانہ ہو رہی ہے. میں اس بس میں بیٹھ گئی اور اسی سہیلی کے میں پاس آئی. اس سہیلی نے میرا بہت خیال کیا, اپنے مطلب بہن بھائیوں کی طرح مجھے پاس رکھا, مجھے محسوس نہیں ہونے دیا تھا. آج وہ اس دنیا میں نہیں, میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت دے. وہ خود کوکنگ کا کام کرتی تھی, کوکنگ کا وہ فیڈ چھوڑ کے نا کوکنگ کا کام کرنے لگی تھی. یہ ہماری فیڈ ہی ہوتی ہے نا, ہمیں اس خواجہ سرا زندگی کو ایک فیڈ کہتی ہیں اپنی زبان میں. پھر مجھے ایک دن احساس ہوا, میں نے کہا آپ بھی تو کسی کے گھر میں رہتی ہو, تو میں نے کہا آپ بھی آپ کے اپنی طرح مجھے کام دلوا دو نا, کہیں آپ کو جاننے پہچاننے والے ہیں تو. اور اس نے کہا ٹھیک ہے. وہاں پھر ایک گھر میں رہی, بہت اچھے تھے, بہت نائس تھے. وہ خاتون اس دنیا میں نہیں ہے, وہ بھی بیچاری اللہ کو پیاری ہوگی, لیکن انہوں نے میرا ہر خواہش پوری کی. لیکن اچانک پھر دل بھر گیا. ایک دفعہ نا محلے داروں نے نا کوئی بات کی تو دل زاری میری بہت زیادہ ہوئی. یہ میرے خواجہ سرا کو بولا, ان کے نا ادھر اسلام آباد میں گرو رہتے تھے, جو میری سہیلی تھی نا خواجہ سرا, اس کی گرو رہتی تھی. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا مجھے اپنی گرو کے پاس آپ اسلام آباد کیوں نہیں بھیج دیتی. تو کہتی اگر آپ کی خوشی ہے تو میں بھیج دیتی ہوں. میں آ گئی ادھر اسلام آباد میں. نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. دیکھیں نا, جیسا دیس ویسا بیس, دیس کے حساب سے بیس بھی اچھا لگتا ہے. جیسے میں آئی ہوں, انہوں نے مجھے اتنا تو کوئی بھی نہیں ایسا انجان ہوتا ہے, کیونکہ ہر کوئی ماں باپ والا ہوتا ہے, بہن بھائیوں والا ہوتا ہے, بے شک وہ خواجہ سرائی کیوں نہیں. لیکن اتنا بھی گیا گزرا کوئی نہیں اور گھٹیا کوئی نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کوئی آئے اور پہلی دفعہ اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرنی شروع کرنا. ہمارے خواجہ سرا جو ہیں, حالانکہ میرے پاس خود اب چھوٹے چھوٹے خواجہ سرا آئے ہیں, تو میں نے ان کو اتنے پیار سے رکھا کیونکہ مجھے گروؤں کی نصیحت اچھی تھی. جو میرے گرو تھے وہ بہت اچھے تھے. میرے پاس تو ابھی ویڈیوز موجود ہیں, میری پکچریں ہیں, میں بھی موبائل سے دکھا سکتی ہوں, پھر پڑھی ہیں میرے پاس, یادگیری رکھی ہوئی ہے. لیکن بہت کچھ کیا ہے. ڈانس کا کرنا دل میں شوق ہونا چاہیے. جب دن میں ایک دو لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے نا, تو چوتھی یا پانچویں بار آتی ہے نا, اس ٹائم پھر کہتی ہیں ہائے بول رہا تو بولتا رہے, کس سے جھگڑا کرتی رہوں, جان چھوڑے. چپ کر کے اپنی مگن میں ایسا محسوس کراتی ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں بول رہا ہے اور ہم نے کچھ سنا ہی نہیں, انجان بن کے گزر جاتی. کون کر رہا ہے ایسی دنیا کا بندہ, مجھے وہ میرے سامنے تو آئے جو خیال کر رہا ہے. جو اٹھنے کی کوشش کرتی ہیں, جو کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ان کو دبایا جاتا ہے. کئی ایسے خواجہ سرا ہیں, ان کا فدو لگا ہوا ہے, فنڈ دیے جا رہی دنیا, وہ کھائی جا رہے ہیں. کوئی تو ایسا انسان آئے نا کہ یہ جو فنڈ دینے والے اگر میری آواز سن رہے ہیں, تو میں تو اتنا کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں نا, انہوں نے کبھی ثبوت دیا ان کو
کہ اتنے خواجہ سراؤں کو یہ لو آپ کے سامنے دے دیے، ان کا ثبوت لے لو، کبھی دیا کسی نے؟ پھر بھی پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہے۔ اب ہماری ایک ٹرانسجینڈر ہے جن کا نام میڈم زارا، وہ اس کو ہم لیڈر کہتی ہیں، اس نے ان کو مطلب لیڈر بننے کے لیے اس نے پہلے بھی بہت کچھ کیا، بیچاری کا ساتھ کسی نے نہیں دیا تو چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اب پھر ان کے دل میں جذبہ آیا، میں نے بھی بولا کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ڈی سی آفس میں ماشاءاللہ جاب میری ایسے ہوئی کہ ہمارے نا گھر میں دریا انسانیت والے ہیں، تو انہوں نے نا مطلب کوئی وزٹ کرنا تھا، تو ادھر ڈی سی صاحب نے ہمارے گھر پہ آئے تھے، تو ادھر ڈی سی صاحب نے نا ہمیں آفر کی تھی کہ ہمارے پاس نا 2 خواجہ سراؤں کی جاب آئی ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کرنا چاہے تو میں نے ڈی سی صاحب کو بولا تھا کہ ڈی سی صاحب میں پڑھی لکھی تو ہوں نہیں، تو میں کرنا چاہوں گی۔ ڈی سی صاحب نے بولا ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھی لکھی نہیں ہو تو آپ آئیں، اتنا کام بھی نہیں ہوتا، 3-4 گھنٹے کا کام ہوتا ہے، ہمارے سٹاف میں کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جو آپ کی ہیلپ کریں گے۔ لیکن میں بہت شکر گزار ہوں حمزہ شفقات کی، ڈی سی صاحب جو ہیں ہمارے اسلام آباد کے، نہیں ہمارے تو سٹاف کے جتنے بھی افسر بیٹھے ہیں ہم سے سینئر ہیں نا، بے شک ہم مطلب ادھر جاب کر رہی ہیں، لیکن جو پہلے افسر کام کر رہے ہیں وہ تو ہم سے سینئر ہے نا، لیکن نہیں ہماری بہت عزت کرتے ہیں، ہمیں بلانے کا طریقہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں کہ کن لفظوں سے میں شکریہ ادا کروں، کیونکہ اگر میں ادھر جاب لگ گئی تھی، اگر ہمارے سٹاف کے لوگوں کا رویہ اچھا نہ ہوتا تو ہم کہاں ادھر رہتی۔ تبدیلی تو آ رہی ہے، لیکن تبدیلی کا یہ تھوڑا سا میں اگر کسی کو برا نہ لگے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی، خواجہ سراؤں کو سٹیپ لایا جاتا ہے، سٹیپ لا کے جیسے کہ مطلب اب ہم جاب کر رہی ہیں، ہمیں کل کو کہیں گے کہ کہہ دیں کہ یہ کانٹریکٹ تھا، تو یہ تو غلط بات